السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ پھرتا ہے دوڑتا ہے زمین میں تاکہ فساد پھیلائے اس میں، اور وہ ہلاک کر دیتا ہے کھیتی اور نسلیں۔ یعنی جیسے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ وہ سخت قسم کا جھگڑا کرنے والا ہے اور پھر یہی ایسا کرتا ہے، زمین میں دوڑتا ہے پھر جاتا ہے تاکہ زمین میں فساد پھیلائے، لوگوں کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ڈلوائے، اور وہ کھیتیاں اور نسلیں بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اور جب وہ پھرتا ہے کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد پھیلائے اس میں اور ہلاک کر دیتا ہے کھیتی اور نسلیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد پھیلانے والوں کو، یعنی ایسے فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد پھیلانے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے اس کو اتق اللہ، تو ڈر اللہ سے، اخذتہ العزۃ بالاسم، تو پکڑ لیتا ہے اس کو غرور گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، اس کو جہنم کافی ہے۔ یعنی جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، ایسے کام نہ کر، زمین میں فساد نہ پھیلا، غلط کام نہ کر، تو مزید آگے سے غرور و تکبر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر ایسے انسان کے لیے جہنم کافی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے اس کو ڈر اللہ سے، تو پکڑ لیتا ہے اس کو غرور گناہ کے ساتھ، بس اس کو جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی دین والے لوگ، مسلمان لوگ، مومن لوگ ایسے ہیں جو خود کو بیچ ڈالتے ہیں، خود کو لگا لیتے ہیں دین کی طرف کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بیچ لیتے ہیں خود کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی یہ نہیں کہ اسلام کا کوئی حکم ماننا کوئی نہیں ماننا، اگر مومن ہو گئے ہو، ایمان لا چکے ہو، تو ہر طریقے سے اسلام کو اپناؤ۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کو اپنا دوست نہ مانو اور شیطان کے پیچھے نہ لگو، قدموں سے مراد یعنی شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان تو تمہارے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا یہی ہے کہ تم غلط کاموں کی طرف لگو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ چکے تمہارے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان لانے کے بعد پھسل گئے، ہر طرح کی آیات تم نے واضح دلیلیں دیکھ لی ہیں، پھر تم پھسل گئے، تو پھر جان لو اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے، زبردست ہے۔ بس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح دلائل، تو تم جان لو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے کام کا۔ یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اس انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے، بادلوں کے سائے میں آئے، اور فرشتے بھی آئیں، اور جو وہ کام ان کو جس کام سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کام بھی مقرر ہو جائے، وہ کام ان کے سامنے آ جائے۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں اور فرشتے، اور فیصلہ ہو جائے کام کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ کو پتہ ہے ہر کام کا کہ کس ٹائم کون سا کام ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف تم غلط کام کرو، اچھے کام کرو، جو بھی کرو گے وہ اللہ کی طرف سب پہنچ جائیں گے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔